الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارا فرمان پڑوسی کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج پڑوسی کے حق میں حدیث پاک بھی سنتے ہیں، کچھ روایات بھی سنتے ہیں۔ رسول زیشاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے کہ جو پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیں کہ پڑوسی کا حق ضائع کرنے پر رسول مصطفیٰ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم سوچیں کہ ہم پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں رسول زیشاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت ہے جو رات بھر عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھلائی پر نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرض نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنے کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ دیکھیں کہ وہ عورت جو رات عبادت کرتی، ساری رات عبادت کرتی، دن کو روزہ رکھتی، نوافل پڑھتی، صدقہ و خیرات کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس کی سے محفوظ نہیں تھے، اس کے پڑوسی اس کی تکلیف یعنی اسے وہ تکلیفیں پہنچاتی، زبان سے کام سے وہ تکلیفیں پہنچاتی، اس سے وہ پڑوسی محفوظ نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ آج ہم سوچیں، آج دیکھیں ہمارے پڑوسی کتنا ہم سے محفوظ ہیں۔ تو اس بات پر، اس حدیث پاک پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، توجہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، ہمارے گھر میں شور گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے، یہ ہمارے ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں پڑوسی کی بکری آ گئی، بکری آئی تو وہ روٹی منہ میں لے کر کھانے لگی، میں اٹھی اور جو روٹی وہ کھا رہی تھی جبڑے سے نکالنے لگی۔ اسی دوران حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا، اس کام سے یعنی یہ جو کام کر رہی ہو اس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس بکری کے جبڑے میں سے روٹی نکال رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پڑوسی کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اپنے ناظرین کے لیے بہت پیاری باتیں آپ سے عرض کی ہیں، ہو سکے تو اس پر عمل بھی کیجیے گا۔